الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور ہے، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو تزئین مجلس اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک روز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے، بسم اللہ۔ پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یعنی میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دیں جن کا تو محتاج تھا۔
سبحان اللہ۔ رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حصول برکت، ترقی معرفت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے کثرت درود و سلام سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ صلاۃ السلام کے موضوع پر بے شمار کتب تصنیف کی جا چکی ہیں۔ اس کے فضائل و ثمرات علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں۔ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، درود پاک ایسا عمل ہے کہ خود رب العزت عز و جل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا اور فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے اس فرمان باری عز و جل کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر در منصور میں ابن نجار اور ابن مرداوی کے حوالے سے بیان کردہ روایت میں مزید اضافہ نقل فرماتے ہیں، اور جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ عز و جل تیری مغفرت نہ فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں آمین فرماتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، مذکورہ آیت کریمہ یعنی آیت درود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والا تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا عز و جل کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے کام ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے کاموں سے اللہ عز و جل بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ عز و جل کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہی سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال،
اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، ایسا تجھے خالق نے ترا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ ایک ہی لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، لیکن منسوب الیہ کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہے۔ چنانچہ امام باغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا درود ہے، اللہ عز و جل کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود دعائے رحمت کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے مذکورہ آیت مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہم ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، تو جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے، سخی کے بچے زندہ رہیں، مال سلامت رہے، گھر آباد رہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے اہل بیت علیہم الرضوان کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چھینٹوں میں سے ایک چھینٹا یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے یعنی جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مزید ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو خبردار فرما دیا گیا کہ اے درود و سلام پڑھنے والو، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے جب کہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں
کسی گناہ سے جان چھڑانی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو مذمت وارد ہوئی، نیز اس کے کرنے پر جو عذابات بیان ہوئے ان کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غیر محسوس طریقے پر اس گناہ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ نیز کسی نیک عمل کی عادت بنانی ہو تو اس کے فضائل اور ثواب پر توجہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دل اس نیک عمل کی طرف مائل ہوگا۔ آئیے درود و سلام کی عادت بنانے کی نیت سے اس کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت بھیجتا ہے، 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی مزید فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی یعنی نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل میں گھر کر جاتے ہیں اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی، فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے کلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاحین زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جذب القلوب میں مزید فرماتے ہیں، درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے سعادت در سعادت یہ ہے کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس سے جواب سلام مشرف فرماتے ہیں۔ ایک ادنا غلام کے لیے اس سے بالا تر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟
کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائے۔ اگر تمام عمر میں صرف ایک بار ہی بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزارہا شرافت و کرامت و خیر و سلامتی کا موجب ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کی پابندی کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، نیز ذکر و درود کی کثرت کا بھی عادی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمد خدا عز و جل اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے حمد و نعت کی برکات حاصل کرنے والوں پر بعض اوقات ایسی کرم نوازی ہو جاتی ہے کہ سننے والے اش کر اٹھتے ہیں۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ خوش قسمتی سے ایک بار مجھے عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ سفر کے دوران ایک روز شرکائے قافلہ نے محفل نعت کا انعقاد کیا، جس میں سے عاشقان رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پرسوز انداز میں نعت رسول پڑھیں، جنہیں سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا اور اسی سوز و گداز کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور میں بلک بلک رو رہا ہوں۔ اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ ادنا امتی پر رحم آ گیا اور آپ نے اپنے دامن رحمت کو وسیع فرمایا اور مجھے عصیاں شعار کو آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے جہاں بھر کا خزانہ مل گیا ہو۔ الحمدللہ عز و جل۔ یہ سب بہاریں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی وجہ سے ملیں، ورنہ کہاں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں مجھ ساسی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، زندگی بھر آپ کی سنتوں پر چلنے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر کثرت سے جھوم جھوم کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔